وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ أَوْ سُودَانِيَّةٌ أَوْ صَعْوَةٌ أَوْ سَامُّ أَبْرَصَ نُزِحَ مِنْهَا 20 دَلْوًا إِلَى 30 بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ وَصِغَرِهَا يعني بعد إخراج الفارة لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال في الفارة إذا ماتت في البير وأخرجت من ساعته ينزح منها 20 دلوا۔ کنویں کے مسائل چل رہے ہیں، آج آپ کو بتلا رہے ہیں وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عُصْفُورَةٌ، اگر مر جائے کنویں کے اندر فارتن، فارتن کہتے ہیں چوہے کو بھائی، عصفورتن چڑیا بھائی چڑیا، سودانیتن یہ بھی ایک قسم کی چڑیا ہے لیکن یہ جو عام چڑیا ہوتی ہے اس سے کچھ چھوٹی ہوتی ہے بھائی، اور صعوتن یہ بھی ایک قسم کی چڑیا ہے لیکن یہ جو عام چڑیا ہے اس سے معمولی سی بڑی ہوتی ہے بھائی صعوتن، اور سام ابرسا میم مشدد ہے بھائی، اور جز ثانی جو ہے وہ غیر منصرف، اور سام ابرسا، سام ابرس یہ چھپکلی کی ایک قسم ہے بھائی، چھپکلی کی ایک قسم ہے، یہ جو گھروں میں عام چھپکلی پائی جاتی ہے اس سے معمولی سی بڑی ہوتی ہے، وہ خاص نوع ہے، خاص قسم ہے، اس کو سام ابرس کہتے ہیں عربی میں بھائی۔ تو صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ اگر کنویں کے اندر چوہا گر کر مر جائے یا چڑیا مر جائے، او سودانیتن او صعوتن، یا یہ جو چڑیا کی دو قسمیں یہ، او سام و ابرس یا یہ جو چھپکلی کی قسم ہے یہ گر کر مر جائے، نزح منها 20 دلوا الى 30، تو نکالے جائیں گے اس کنویں سے 20 ڈول سے لے کر 30 تک، بحسب کبر الدلو وصغرها بڑے اور چھوٹے ڈول کے اعتبار سے بھائی، یعنی اگر بڑے ڈول ہیں کنویں پر تو پھر 20 ڈول نکال لیے جائیں، اور اگر چھوٹے ہیں تو پھر کتنے نکال لیں گے؟ 30 ڈول تک نکال لیں گے بھائی، یعنی بعد اخراج الفارتی۔ صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ چوہا نکالنے کے بعد بھائی وہ چیز جو گری ہے کنویں کے اندر، وہ جانور، اور جس کی وجہ سے یہ پانی نکالنے کا حکم دیا گیا، تو پہلے اس نجاست کو نکالا جائے گا، اس جانور کو نکالا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ 20 یا 30 ڈول نکالے جائیں گے بھائی، 20 یا 30 ڈول۔ اور اگر وہ چوہا یا چڑیا وغیرہ نکالنے سے پہلے 20 یا 30 ڈول نکالے تو یاد رکھیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پہلے اس کو نکالیں گے اور اس کے بعد پانی نکالا جائے گا۔ اور دلیل اس کی کہہ رہے ہیں لحدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال فی الفارۃ اذا ماتت فی البیر واخرجت من ساعته، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں اس چوہے کے بارے میں جب وہ مر جائے کنویں کے اندر اور نکال لیا جائے من ساعته اسی گھڑی کے اندر بھائی، اسی فوراً ہی کیا کر لیا گیا، اسے نکال لیا گیا، اس بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ينزح منها 20 دلوا، کہ اس سے کتنے ڈول نکالے جائیں گے؟ 20 ڈول بھائی۔ تو حدیث کے اندر تو صرف چوہے کے بارے میں ذکر ہوا، تو پھر یہ چڑیا وغیرہ ان کا حکم تو وہ صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں والعصفورۃ ونحوها تعادل الفارۃ فی الجثۃ، کہ چڑیا اور اس جیسی جو چیزیں ہیں جو اوپر ذکر ہوئیں تو عادل الفارۃ وہ چوہے کے برابر ہیں، فی الجثۃ کس کے اندر؟ جثہ کے اندر، یعنی جسامت کے اندر، فاخذت حکمها تو انہوں نے اسی کا حکم لے لیا، یعنی یہ بھی اسی حکم کے اندر ہے، تو ان میں بھی اسی لیے ہم نے کہا کہ ان میں بھی اتنے ہی ڈول نکالے جائیں گے۔ وال20 بطریق الایجاب و30 بطریق الاستحباب، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں
کہ 20 ڈول جو ہیں وہ ایجاب کے طریقے پر ہیں اور 30 ڈول جو ہیں وہ استحباب کے طریقے پر ہیں، یعنی 20 ڈولوں کا نکالنا تو واجب ہے اور 30 نکال لے تو بہتر ہے، مستحب ہے بھائی۔ یاد رکھیے یہ جو چوہے وغیرہ کا ذکر آیا اس میں یہ ضروری ہے کہ چوہے پر کوئی، اس کے بدن پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو بھائی۔ اگر اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے یا مثلا وہ بلی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اس کا بدن زخمی ہے بھائی، یا ویسے ہی بدن زخمی ہے اور خون لگا ہوا ہے اور وہ پانی کے اندر گر گیا، تو یاد رکھیے اس صورت میں 20 یا 30 ڈول کا حکم نہیں ہے، بلکہ پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا، تفصیل آگے آ رہی ہے بھائی۔ تو یہ اس صورت میں جب بدن پر کوئی نجاست ان کے نہ لگی ہو۔ اور نیز فقہا فرماتے ہیں بھائی کہ چوہا بلی سے ڈر کر نہ بھاگا ہو بھائی، کیونکہ اگر بلی سے ڈر کر بھاگا ہے تو پھر یقیناً وہ پانی میں گرا، اور بلی سے ڈر کر بھاگا ہے، خوف کی حالت میں ہے، تو وہ ضرور پانی میں پیشاب کر دے گا بھائی، تو لہذا اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ سارا پانی نکالنا پڑے گا بھائی۔ فَإِن مَاتَ، اب چوہے وغیرہ سے جو بڑے جانور ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ نَحْوُهَا، اگر کنویں میں گر کر مر جائے کبوتر، أَوْ نَحْوُهَا یا اس جیسا کوئی پرندہ جانور وغیرہ، کالدجاجتی جیسے کہ مرغی ہے، والسنوری اور بلی ہے، نُزِحَ مِنْهَا تو نکالے جائیں گے اس کنویں سے، ما بین 40 دلوا الی 60، 40 سے لے کر 60 ڈول تک بھائی، 40 سے لے کر 60 ڈول تک نکالے جائیں گے۔ وفی الجامع الصغیر 40 او 50، اور جامع صغیر کے اندر آیا ہے کہ 40 یا 50 ڈول نکالے جائیں گے بھائی، متن میں تو کیا آیا 40 سے 60، جبکہ جامع صغیر کے اندر 40 سے یرحمک اللہ 40 سے 50 کا ذکر آیا ہے، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، اور یہ قول زیادہ ظاہر ہے جو جامع صغیر کے اندر آیا بھائی، یہ زیادہ ظاہر اس لیے کیونکہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی آخری تصنیف ہے، معلوم ہوا اس قول کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے آخر میں بھائی، تو لہذا یہ قول زیادہ ظاہر ہے۔ اور دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کبوتر بلی وغیرہ کے اندر 40 ڈول 40 یا 50 ڈولوں کا ذکر جو آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دلیل کہتے ہیں لما روی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہ قال فی الدجاجتی، کہ انہوں نے فرمایا مرغی کے بارے میں، اذا ماتت فی البیر، جب وہ مر جائے کنویں کے اندر۔ اب وہ آگے حدیث کے ان کے الفاظ آ رہے ہیں، وہ قول ان کا کہ ينزح منها 40 دلوا، اس کنویں سے 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ حدیث میں 40 ڈولوں کا ذکر آیا اور جامع صغیر میں کتنا آیا تھا؟ 40 یا 50۔ تو صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں ھذا لبیان الایجاب، جو حدیث میں 40 ڈول آئے یہ ایجاب کے بیان کے لیے ہیں، یعنی 40 ڈول نکالنا واجب ہیں، والخمسون بطریق الاستحباب، اور 50 ڈول جو ہیں وہ استحباب کے طریقے پر ہیں، یعنی مستحب ہے ان کا نکالنا۔ ثم المعتبر فی کل بیر دلوها الذی یستقى به منها، پھر جو ہے معتبر جو ہے ہر کنویں کے اندر اس کا وہ ڈول ہے الذی یستقى به، کہ جس کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، منها اس کنویں سے۔ تو یاد رکھیے ہر کنویں کے اندر اسی کے ڈول کا اعتبار ہے، جس کنویں پر جو ڈول استعمال ہوتا ہے اسی کے ساتھ 40 یا 50 ڈولوں کا حساب کیا جائے گا بھائی۔ وقیل، اور کہا گیا، دوسرا قول ذکر کر رہے ہیں لیکن قیلہ کے ساتھ ذکر کیا، اس کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ضعیف قول ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے دلو یسع فیہ صاع، ایسا ڈول یسع فیہ صاع کی گنجائش ہو جس کے اندر 1 صاع کی، یسع فیہ کہ اس میں
گنجائش ہو، یا یوں ترجمہ کر لیں دلو یسع فیہ ساع، ایسا ڈول کہ جس میں سماتا ہو ساع بھائی، جس میں ایک ساع سماتا ہو بھائی۔ ساع کا یہاں ذکر آیا بھائی، ساع بھائی، یہ اوزان شرعیہ وغیرہ اور شرعی مقداریں جو مختلف چیزوں کے اندر بیان ہوتی ہیں، ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے بھائی، علم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے ساع جو ہیں 3 قسم کے ہیں بھائی، 3 قسم کے، ایک ساع ہاشمی کہلاتا ہے، ایک ساع حجازی کہلاتا ہے، اور ایک ساع عراقی کہلاتا ہے، اور تینوں کی مقداریں مختلف ہیں بھائی، تینوں کی مقداریں مختلف ہیں بھائی۔ یاد رکھیے ساع ہاشمی جو ہے وہ 32 رطل کا ہوتا ہے، 32 رطل، را طا لام، را طا بھائی، طا وا، را طا لام، رطل۔ ساع ہاشمی کتنا ہے؟ 32 رطل کا ہے، اور ساع حجازی جو ہے، ساع حجازی جو ہے 5 رطل اور ثلث رطل کا ہے۔ ساع حجازی 5 رطل اور ثلث رطل، یعنی رطل کا تیسرا حصہ، یعنی 5.25 سے کچھ زائد بھائی، 5.25 رطل سے کچھ زائد ہوتا ہے ساع حجازی۔ اور ساع عراقی جو ہے یہ 8 رطل کا ہوتا ہے بھائی، 8 رطل بھائی، اور یہ ہے ساع حنفی بھائی، یہ کیا ہے؟ ساع حنفی بھائی۔ دراصل علماء میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر کون سا ساع رائج تھا بھائی؟ ساع کا ذکر تو آتا ہے لیکن ساع تو مقدار ہے، اور یہ 2-3 قسم کے ہیں، تو کون سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا بھائی؟ تو عند الاحناف یہ ساع عراقی رائج تھا بھائی، جبکہ اور علماء دوسرے ساع کے بھی بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رائج تھے، تو البتہ احناف کے نزدیک یہ ساع مراد ہے۔ اب یہاں پر رطل کا ذکر آیا بھائی، میں نے یہ تو ذکر کر دیا ساع عراقی 8 رطل کا ہے، لیکن آپ کو ابھی بھی پتہ نہیں چلا ہوگا، یہ پہلے پتہ تو چلے رطل کتنا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے رطل برابر ہے 34.25 تولے بھائی، 34.25 تولے، یعنی اگر ہندسوں میں لکھنا چاہیں 33.75 تولے، 34.25 تولے، 34.25 تولے، اور 2 رطل ہوں تو یہ بنتا ہے 1 مد بھائی، 2 رطل ہوں تو یہ بنتا ہے 1 مد، میم دال بھائی، میم پر پیش ہے مد، 2 رطل برابر ہیں 1 مد کے، اور 4 مد ہوں تو یہ بنتا ہے 1 ساع، 4 مد ہوں تو یہ بنتا ہے 1 ساع، اور یہ برابر ہے، یہ 1 ساع جو ہے برابر ہے 270 تولے بھائی، یہ ساع برابر کتنے کے ہو گیا؟ 270 تولے، اور آج کل کے وزن کے اعتبار سے یہ بنتا ہے 3 سیر 6 چھٹانک بھائی، 3 سیر 6 چھٹانک بھائی، یہ ساع کی بات ہو رہی ہے۔ 4 مد برابر کتنے کے؟ 1 ساع، اور یہی 1 ساع جو ہے یہ کتنا ہے؟ 270 تولے، اور یہی آج کل کے اعتبار سے کتنا ہے وزن؟ آج کل کا ہمارے ہاں سیر رائج ہے، تو یہ کتنے سیر ہوا؟ 3 سیر 6 چھٹانک، یعنی یوں کہو 3 سیر 1.5 پاؤ بھائی، 3 سیر 1.5 پاؤ، یہ ہے 1 ساع کی مقدار بھائی۔ جی 4 مد وہی ساع ہے نا،
4 مد وہی ساع ہے. مد کے اندر کہیں گے ساع تو کہیں گے 4 مد ہے. تولوں میں کوئی پوچھے تو کہیں 270 تولے ہے. سیروں میں کوئی پوچھے تو کہو 3 سیر 1.5 پاؤ ہے. یہ ساری ساع ہی کی مقدار ہے بھائی، ساع کی مختلف اعتبارات سے. اور یاد رکھیے 60 ساع ہوں تو یہ ایک وسط بنتا ہے. 60 ساع ہوں تو یہ ایک وسط بنتا ہے. واو سین اور قاف 2 نقطوں والا وسط بھائی، یہ بڑا پیمانہ ہے بھائی، چیزوں کے پیمائش کا بڑا پیمانہ ہے وسط بھائی. 60 ساع ہوں تو ایک وسط بنتا ہے. تو وسط کتنا ہوا 60 ساع میں. اور آج کل سیروں کے اعتبار سے اگر حساب لگائیں ساع کا وسط ایک وسط برابر ہے 5 من 2.5 سیر بھائی. 5 بھائی 40 سیر ہو تو 1 من بنتا ہے. تو وسط کی مقدار میں بیان کر رہا ہوں منوں کے اندر بھائی. وسط کتنا ہے 5 من 2.5 سیر، 2.5 سیر کہہ لیں، 5 من 2.5 سیر. اور 12 وسط ہوں تو 12 وسط ہوں تو یہ بنتا ہے 1 کر بھائی. 1 کر، کاف چھوٹا اور را مشدد، کرن 12 وسط ہیں بھائی. اور یہ بھی یاد رکھیے 1 سیر برابر ہوتا ہے 80 تولے کے بھائی. 1 سیر برابر ہوتا ہے 80 تولے کے. تو میں نے آپ کو بتایا 1 ساع برابر ہے کتنے کے 270 تولے کے برابر ہے. 270 تولے کے برابر. یہ وہ ساع حنفی کی بات ہو رہی ہے، یعنی ساع عراقی کی بات ہو رہی ہے. باقیوں کا آپ کو پتا چل گیا. ساع عراقی کتنا ہے 8 رطل کا، اور ساع ہاشمی کتنا ہے 32 رطل کا، یعنی 4 گنا بڑا ہے اس سے 4 گنا. اور ساع حجازی وہ تقریباً 5 رطل اور ثلث رطل یعنی 5.25 رطل سے کچھ زائد ہے. معلوم ہو یہ سب سے چھوٹا ساع ہے. تو علماء کا اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا ساع رائج تھا مدینہ منورہ کے اندر. بعض علماء ساع ہاشمی کی طرف گئے ہیں، بعض علماء ساع حجازی کی طرف گئے ہیں. لیکن عند الاحناف بھائی راجح قول یہ ہے کہ کون سا، احناف نے کے نزدیک اس زمانے میں وہ ساع عراقی رائج تھا بھائی، ساع عراقی رائج تھا. اور آج کل آپ کے ہاں کلو رائج ہے، کلو. تو میں نے سیر کی بات کی کہ 1 ساع برابر ہے 3 سیر 1.5 پاؤ. اگر کلو میں کرنا چاہیں کلو میں تو اس کا بھی آپ حساب لگا سکتے ہیں، کیونکہ 1 تولہ برابر ہوتا ہے 11.6638 گرام کے. 1 تولہ برابر ہے 1 تولہ برابر ہے 11.6638 گرام بھائی، گرام. بھائی آپ کو حساب کی بھی ایک قیمتی بات بتاؤں بھائی، یاد رکھنا یہ جو آشاریہ کے بعد ہندسے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے. 11.66 اس کو اگر کوئی پڑھے تو غلط پڑھتا ہے بھائی. تو اس کو کیسے پڑھیں گے 11.6638 بھائی، 11.6638. تو لہذا آشاریہ کے بعد ہندسے الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، ملا کر بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے بھائی. اس اعتبار سے تو وہ یوں پڑھے گا 11.6638. حالانکہ اس طرح پڑھنا غلط ہے بھائی، اور عام لوگ کثرت سے یہ غلطی کرتے ہیں بھائی. اچھا، تولہ 11.6638 گرام کے برابر ہوا.
تو اب آپ حساب لگا رہے تھے کس کے اندر؟ کلو کے اندر. کلو کے اندر یاد رکھیے کلو جو ہوتا ہے وہ 1000 گرام کا ہوتا ہے بھائی، 1000 گرام کا. اب آپ آسانی سے حساب لگا سکتے ہیں بھائی. ایک صاع میں ہے 270 تولے. یرحمک اللہ. ایک صاع میں کتنے تولے ہیں؟ 270 تولے. 270 کو 11.6638 سے ضرب دیں تو گراموں کے اندر صاع کا وزن آپ کے پاس آ جائے گا. کسی کے پاس کیلکولیٹر ہے تو جلدی کرے بھائی. 270 کو ضرب دیں، 270 تولے ہیں نا، اور ایک تولہ 11.6638 کے برابر ہے، تو 270 تولے کو اس کے ساتھ 270 کو ضرب دے دیں گے تو کتنا جواب آیا؟ 3149.226 بھائی. یہ گرام آ گئے تو 3100 معلوم ہوا 3 کلو پورے ہیں. 3 کلو پورے اور 149.225 یہ 149. تو اگر 250 ہوتا تو یہ پاؤ ہوتا. تو یہ تقریباً آدھے پاؤ کے برابر ہے، آدھے پاؤ کے تھوڑا سا زیادہ. تو 3 کلو اور آدھے پاؤ کے قریب یہ ایک صاع ہوتا ہے بھائی. ایک صاع سیروں میں تھا 3 سیر 1.5 پاؤ اور کلو کے اندر 3 کلو اور آدھ پاؤ تقریباً بھائی، آدھ پاؤ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہ اوزان آپ کو یاد ہونے چاہیے بھائی. اور اس میں آپ نے دیکھا تو وسق کا بھی ذکر آیا، بعض جگہ وسق کا لفظ آتا ہے، قدیم پیمانے ہیں اس کا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ 60 صاع کے برابر ہے. اور آج کل کے اعتبار سے جو سیر رائج ہے 5 من 2.5 سیر یہ وزن بنتا ہے. اور سب سے بڑا پیمانہ جو ذکر ہوا وہ قرن ذکر ہوا. آپ نے نحو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا البر القر ب60 درہمن بھائی. البر القر ب60 درہمن کہ گندم جو ہے، برن گندم کو کہتے ہیں، گندم جو ہے القر منہ، القر یرحمک اللہ، القر منہ اس میں سے ایک قر پیمانہ جو ہے ب60 درہمن وہ کتنے کے بدلے میں ہے؟ 60 درہم کے بدلے ہے، یعنی 60 درہم کا ہے وہ بھائی. جی دیکھیے بھائی اب کتاب پر وقیل دلو یسع فیہ صاع، اور کہا گیا ہے ایسا ڈول کے جس میں گنجائش ہو 1 صاع کی. وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارُ 20 دَلْوًا جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ. صاحب ہدایہ آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اگر ایک ہی بڑے ڈول کے ذریعے یہ مقدار نکال دی جائے تو بھی کافی ہے، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ مثلا 20 ڈول یا 40 ڈول جتنے بھی نکالنا تھے وہ نکالنا مقصد تھا. تو اب اگر بڑا ڈول ڈالا اور اس بڑے ڈول کے اندر وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک ہی ڈول کے اندر وہ عام استعمال والے 40 ڈول آ جاتے ہیں، تو وہ بڑا ڈول ایک ہی مرتبہ بھر کر نکال لیا جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا، کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ 40 ڈول کی مقدار پانی نکالنا، اور وہ پانی ایک ہی مرتبہ میں نکال لیا بھائی، وہ نکل آیا تو کنواں پاک ہوا. یہ معنی ہے وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ، اور اگر نکالا گیا کنویں سے بھائی بڑے ڈول کے ساتھ مرتن ایک ہی مرتبہ میں، کیا نکالا گیا؟ مقدار 20 دلون 20 ڈول کی مقدار، جاز تو یہ بھی جائز ہے لحصول المقصودی، کیونکہ مقصود کیا ہوا؟ مقصد حاصل. مقصد کیا تھا؟ 40 ڈول نکالنا، اور وہ مقصد پورا ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے اکٹھے نکالنا بھی نہیں ضروری بھائی، اگر متفرق طور پر بھی نکل جائیں 20 ڈول تو کنواں پاک ہو جائے گا. 2 ڈول آپ نے ابھی نکال لیے، پھر 2-4 ڈول تھوڑی دیر بعد نکال لیے، پھر 2-4 ڈول کچھ دیر بعد نکال لیے، اس کے بعد 2-4 ڈول کل نکال لیے آپ نے. بس جب وہ مقدار نکل آئے گی، پوری ہو جائے گی، چاہے متفرق طور پر ہی کیوں نہ ہو، پھر کنواں پاک ہو جائے گا، اس سے پہلے پاک نہیں بھائی.
اور اسی طرح یاد رکھیے اگر بے وضو آدمی کنویں کے اندر اتر گیا بھائی، بے وضو تھا تو کنویں میں اترا پانی میں اور پھر نکل آیا تو وضو ہو گیا یا نہیں ہوا بھائی؟ ہو گیا، تو ماء مستعمل بن گیا، لہذا اب بھی یہی حکم ہے کہ 40 ڈول نکال لیے جائیں بھائی۔ کتنے نکال لیے جائیں؟ 40 ڈول وجوباً نکال لیے جائیں گے، پھر کنواں پاک ہو جائے گا بھائی، پاک ہو جائے گا۔ یہ کب؟ جب بے وضو تھا، بے وضو تھا، یا باوضو تھا لیکن وضو کی بھی نیت کر لی اندر اترتے ہوئے بھائی، تو بھی قربت کی نیت ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ماء مستعمل بن جائے گا، تو لہذا اس صورت میں بھی وہ 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ اور اگر باوضو تھا اور اندر اترتے ہوئے نیت نہیں کی وضو کی، تو اب حدث بھی دور نہ ہوا کیونکہ حدث تو تھا ہی نہیں، اور قربت کی نیت بھی نہ پائی گئی، لہذا ماء مستعمل نہ ہوا۔ جب ماء مستعمل نہیں تو اب 40 ڈول نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی کروڑہاں رحمتیں نازل ہوں ان فقہائے کرام پر بھائی، مسائل کو کتنا آسان کر دیا سب کے لیے بھائی، سب کچھ مرتب کر کے دلائل کے ساتھ کتابوں کے اندر پیش کر دیا ہمارے سامنے، اور اب ہم اس سے اس طرح نفع اٹھا رہے ہیں جس طرح کسی آدمی کے سامنے تیار روٹی رکھ دی جائے اور وہ اس کو کھائے بھائی، اتنا آسان کر دیا۔ تو یہ تھا بے وضو کے بارے میں۔ ہاں اگر جنبی اترا جنابت کی حالت میں تھا تو پھر یاد رکھیے اس صورت میں سارا پانی نکالنا پڑے گا بھائی۔ وَإِن مَاتَتْ فِيهَا شَاةٌ أَوْ آدِمِيٌّ أَوْ كَلْبٌ نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، اور اگر کنویں کے اندر مر گئی کنویں کے اندر شاتن، کیا چیز؟ ہاں شاباش، بھیڑ بکری، اگر کنویں کے اندر بھیڑ بکری گر کر مر گئی، او آدمی یا کوئی آدمی، او کلب یا کوئی کتا، نزح جمیع ما فیہا تو نکالا جائے گا وہ سارا جو اس کے اندر ہے، من الماء یعنی کہ پانی بھائی، اس میں سے سارا پانی نکالا جائے گا۔ تو یہ من الماء، یہ عبارتیں اس قسم کی آتی ہیں جگہ جگہ بھائی، کہ ما قبل میں مثلا ما موصولہ ذکر ہے اور فیہا اس کا صلہ ہے، فیہا کیا ہے؟ اس کا صلہ ہے، وہ جو اس کنویں میں ہے وہ کیا ہے بھائی؟ آگے من کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے، من الماء یعنی کہ پانی۔ تو اس میں ترجمہ کرتے ہوئے پھر یوں کیا جائے کہ وہ جو بیان تھا اس کو اٹھا کر ماء کی جگہ لے آئیں، جمیع ما فیہا من الماء، تو نکالا جائے گا وہ سارا پانی جو اس کنویں کے اندر ہے بھائی۔ سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا۔ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَفْتَيَا بِنَزْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ حِينَ مَاتَ زَنْجِيٌّ فِي بِئْرِ زَمْزَمْ، اس لیے کیونکہ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم نے افتیا فتویٰ دیا بنزح الماء کلہ سارے پانی کے نکالنے کا، حین مات زنجی، زنجی کہتے ہیں حبشی کو بھائی، جس وقت کہ ایک حبشی مر گیا، فی بیر زمزم، زمزم کے کنویں میں بھائی، زمزم کے کنویں میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں ایک حبشی گر کر مر گیا، تو انہوں نے اس زمزم کے سارے پانی کو نکالنے کا فتویٰ دیا۔ معلوم ہوا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ سارے پانی کو نکالا جائے گا بھائی جی۔ اور یہی حکم ہے انسان اور اس کے برابر جو جانور ہیں یا اس سے جو بڑے ہیں سب کا پھر یہی حکم ہو گیا، اسی لیے شاتن بھی ذکر کر دیا اور کلبن بھی ذکر کر دیا بھائی۔ یہ تو وہ صورتیں تھیں جب یہ جانور گر کر مرے اور پھر ان کو نکال لیا گیا بھائی، لیکن اگر وہ جانور پانی کے اندر پھول گیا اور پھٹ گیا تو پھر اس صورت میں چاہے وہ چھوٹا حیوان تھا یا بڑا حیوان تھا، سارا پانی نکالنا پڑے گا، کیونکہ اس کے نجاست کے جو اجزاء تھے، جو اس کی تری تھی، وہ سارے پانی کے اندر پھیل گئی بھائی۔ یہی ذکر کر رہے ہیں بھائی، فَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ فِيهَا،
انتفاخ کے معنی پھول جانا بھائی، پھول جانا، اور تفسخ کے معنی ہے گل جانا بھائی، گل جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ فَإِنِ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ فِيهَا، اگر حیوان اس میں کنویں کے اندر پھول گیا یعنی اس کے پانی میں، او تفسخ یا گل گیا، نُزِحَ جَمِيعُ مَا فِيهَا، تو وہ سارا جو پانی اس کنویں میں ہے وہ نکالا جائے گا۔ صغر الحیوان او کبرا، چھوٹا ہو حیوان یا بڑا ہو۔ کیوں نکالا جائے گا سارا پانی؟ لانتشار البلۃ فی اجزاء الماء، بوجہ پھیل جانے کے، بلتن کہتے ہیں تری کو، تری گیلا پن بھائی، تو تری جو ہے یعنی اس نجاست کی تری، اس حیوان کی جو تری ہے وہ پھیل گئی، اس کے پھیل جانے کی وجہ سے فی اجزاء الماء، پانی کے اجزاء کے اندر، تو پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا، چاہے چڑیا گر کر مری ہے اور پھول گئی ہے یا گل گئی ہے، تو سارا پانی نکالنا پڑے گا بھائی، سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے بھائی، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے، اگر کوئی حیوان کنویں کے اندر گرا اور مثلا پھول گیا ہے، پھٹ گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ سارا پانی نکالیں گے، لیکن پہلے اس حیوان کو نکالیں گے، اس کے بعد پھر پانی نکالا جائے گا بھائی۔ اگر وہ حیوان بیچ میں ہی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں بھائی، کوئی فائدہ نہیں، لہذا پہلے اس کو نکالیں گے۔ تو اگر ایسی صورت پیش آ گئی، کوئی حیوان گرا ہے اور پھر وہ مل ہی نہیں رہا بھائی، کنویں کے اندر بہت تلاش کیا، مل ہی نہیں رہا، اب کیا کریں گے بھائی؟ حیوان کا تو پہلے نکالنا ضروری تھا بھائی، تو فقہا فرماتے ہیں کہ پھر اس صورت میں پاک کرنے کی فی الحال کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انتظار کیا جائے گا، اس کنویں کو کچھ مدت تک ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ وہ جانور، وہ حیوان جو ہے وہ گل کر مٹی گارا بن گیا ہوگا، تو پھر اس کے بعد پھر سارا پانی نکال لیا جائے، تو پھر کنواں پاک ہو جائے گا۔ تو اتنی مدت تک اس کنویں کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کی مدت پھر بعض فقہا نے 6 ماہ لکھی ہے، 6 ماہ تک اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، 6 ماہ میں وہ یقیناً وہ حیوان جو ہے وہ مٹی گارا بن چکا ہوگا بھائی، 6 ماہ۔ اور اگر کوئی حیوان چھوٹا ہے تو اور اس میں کسی طریقے سے یہ معلوم ہے کہ یہ جلدی مٹی گارا بن گیا ہوگا، تو پھر 6 ماہ سے کم کے اندر بھی پاک قرار دیا جا سکتا ہے کہ اتنی مدت گزر جائے تو پھر کنویں کا سارا پانی نکال لیں، اب سارا پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا بھائی، پاک ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينَةً بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا أَخْرَجُوا مِقْدَارَ مَا كَانَ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ، اور اگر وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينَةً، اور اگر کنواں جو ہے وہ چشمے والا ہے، کون سا کنواں ہے؟ چشمے والا ہے بھائی۔ انہوں نے پیچھے بتایا کہ اگر یہ آدمی یا بکری وغیرہ گر کر مر جائیں یا کوئی حیوان پھول جائے، پھٹ جائے کنویں کے اندر، تو پھر سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی کنواں چشمے والا ہے اور اس میں سے جتنا پانی نکالتے جائیں نیچے سے اور پانی آتا جاتا ہے، تو کنویں کو خالی کرنا ممکن ہی نہیں ہے، پھر اس کو کیسے خالی کیا جائے گا بھائی، کیسے اس کو پاک کیا جائے گا، وہ طریقہ بتلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينَةً، اور اگر کنواں چشمے والا تھا، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ نَزْحُهَا، اس حیثیت سے کہ ممکن ہی نہیں تھا اس کو نکالنا، یعنی اس کو خالی کرنا، اخرجوا، تو وہ کنویں والے نکالیں گے، مقدار ما کان فیہا من الماء، وہ مقدار جو اس کے اندر ہے پانی کی، جتنی مقدار اس میں پانی کی ہے وہ نکال دیں تو کنواں پاک ہو جائے گا بھائی، خالی تو ہو نہیں سکتا کنواں، جتنا پانی نکالیں نیچے سے اور پانی آتا جا رہا ہے، تو بس پھر یوں کیجئے، جتنی مقدار وہ جانور گرا ہے اور پانی کی جتنی مقدار اس وقت کنویں کے اندر ہے وہ اتنی مقدار پانی نکال دو تو کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو۔ خالی تو پھر بھی نہیں، آپ اتنی مقدار نکال بھی دیں، وہ پانی نیچے سے مسلسل آ رہا ہوگا، پانی تو اتنا ہی رہے گا، لیکن اتنی مقدار پانی کی نکال دیں تو کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔
بھائی اب اتنا پانی کیسے نکالیں گے، کس طرح ہمیں پتا چلے گا؟ فقہا اس کا بھی طریقہ ذکر فرماتے ہیں، تو بتلا رہے ہیں وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ، اور اس کے جاننے کا طریقہ یہ ہے أَن تُحْفَرَ حَفْرٌ، أَن تُحْفَرَ حَفْرٌ، أَن تُحْفَرَ کے کھودا جائے گا، حفر کے معنی کھودنے کے، بھائی أَن تُحْفَرَ کہ کھودا جائے گا، حَفْرٌ گڑھا، بھائی کیا کھودا جائے گا؟ ایک گڑھا کھودا جائے گا، مثل موضع الماء من البیر، جو کنویں کے اندر پانی کی جگہ جو ہے اس کے مثل ہو، کہ ایک ایسا گڑھا کھودا جائے جو کنویں میں جو پانی کی جگہ ہے اس کے مثل ہو۔ مثلا دیکھیے بھائی، کنویں جتنا گہرا گڑھا کھودنے کی ضرورت نہیں، مثلا کنواں تو 60 فٹ گہرا ہے، 60 فٹ گہرا، اور اس کے اندر پانی جو کھڑا ہے وہ 30 فٹ پانی کھڑا ہے۔ کتنا پانی کھڑا ہے؟ 30 فٹ۔ تو 7 کنویں کے پاس ایک گڑھا کھود لیا جائے گا یا قریب، اور اس کو وہ کتنا گہرا ہوگا؟ پانی کی مقدار کے برابر۔ پانی کتنا گہرائی پر تھا؟ کتنا تھا؟ 30 فٹ۔ تو یہ گڑھا بھی 30 فٹ کھودا جائے گا بھائی، اور اسی کے برابر، کنویں کے برابر ہی اس کی چوڑائی وغیرہ ہو بھائی اس گڑھے کی۔ بھائی طریقہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی ہے ان تحفر حفر مثل موضع الماء من البیر، یہ مثل یہ صفت ہے حفرن کی، کہ کھودا جائے گا ایسا گڑھا جو مثل ہوگا پانی کی جگہ کے، من البیر کس میں سے؟ کنویں میں سے جو پانی کی جگہ ہے، پانی کا جو مقام ہے اس کے مثل ایک گڑھے کو کھود لیا جائے گا۔ وَيُصَبَّ فِيهَا مَا يُنْزَحُ مِنْهَا، اور اس کے اندر پانی بہایا جائے گا، کنویں سے نکالتے جائیں گے اور اس گڑھے میں بہائیں گے، تو کہتے ہیں وَيُصَبَّ فِيهَا، اور بڑھایا جائے گا اس کے اندر مَا يُنْزَحُ مِنْهَا جو اس کنویں سے نکالا گیا ہے، إِلَىٰ أَن تَمْتَلِئَ یہاں تک کہ وہ بھر جائے۔ وہ گڑھا کیا ہے؟ بھر جائے۔ پانی 30 فٹ تھا تو یہ گڑھا بھی آپ نے 30 فٹ کھودا ہے، تو اس کو جب یہ پورا بھر جائے گا تو اتنی مقدار پانی کی آپ نے نکال لی جو کنویں کے اندر موجود تھی۔ او ترسل، دوسرا طریقہ بھائی یہ طریقہ بھی مشکل تھا، فقہا نے ایک طریقہ تو بتلایا لیکن یہ طریقہ بھی مشکل، کنویں جتنا اس کے پانی کے برابر ایک پورا گڑھا کھودنا پڑے گا، تو وہ کھدائی الگ اور پانی کا پھر نکالنا الگ بھائی، دگنی مشقت ہے۔ تو دوسرا آسان طریقہ بتلا رہے ہیں بھائی، کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کنویں کے اندر کوئی بانس وغیرہ ڈالیں بھائی، اور اس بانس کے لیے پانی کی اونچائی معلوم کر لی جائے گی۔ مثلا کنویں کے اندر 30 فٹ پانی کھڑا ہے، کتنا ہے؟ 30 فٹ پانی کھڑا ہے۔ اب ہم پانی نکالتے ہیں تو پانی نیچے سے اور مسلسل آتا رہتا ہے، اور ایک وقت میں کتنا پانی کھڑا رہتا ہے؟ 30 فٹ بھائی۔ تو آپ نے بانس ڈالا اور نشان لگا لیا، دیکھ لیا کہ 30 فٹ پانی کھڑا ہے اس وقت کنویں کے اندر۔ پھر آپ یوں کیجئے، بانس نکال کر جلدی جلدی کنویں سے مثلا 50 جول نکال لیے، جلدی جلدی نکال لیے بھائی، اس میں وقفہ نہیں کرنا کیونکہ نیچے سے پانی آئے گا، لیکن وہ نیچے سے پانی ذرا آہستہ آتا ہے، اتنی رفتار سے نہیں آتا۔ تو آپ نے جلدی سے جب 50 جول نکالے اور پھر فوراً دوبارہ آپ بانس ڈالیں اور دیکھیں کتنا کم ہوا ہے۔ فرض کریں وہ 1 فٹ پانی نیچے چلا گیا، اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ 1 فٹ کے اندر کتنا پانی آتا ہے؟ 50 ڈول آتے ہیں۔ تو 30 فٹ میں کتنے آئیں گے؟ کتنے ڈول؟ 30 کو 50 سے ضرب دیں، 1500۔ 50 آپ نکال چکے، کتنے رہ گئے؟ 1450 ڈول پانی آپ نکال دیں تو کنواں کیا ہو جائے گا کہ آپ نے گویا اس کا سارا پانی نکال لیا۔ تو دیکھو اس میں آسانی ہو گئی بھائی، گڑھا کھودنے سے آپ بچ گئے بھائی۔ طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دوسرا طریقہ ذکر کر رہے ہیں، او ترسل فیہا قصبۃ، یا ڈالا جائے اس کنویں کے اندر قصبۃ۔ قصبہ کہتے ہیں بھائی یہ جو آپ قلم آپ نے اگر دیکھے ہوں کتابت کے بھائی، وہ جو کانے سے بنائے جاتے ہیں، کانے یا بانس سے چھوٹے، تو اس کو قصبۃ کہتے ہیں، اور اس کی بہت سی اقسام ہیں اس پودے کی۔ بانس بھی اسی نسل کا ہے،
بانس بھی اسی کانے کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن دیکھو جسامت بانس کی بڑی ہے، تو یہ ایک ہی نوع کے پودے ہیں، تو مراد بانس ہے بھائی۔ ترسل فیہا قصبۃ، ڈالا جائے گا اس میں بانس، وتجعل لمبلغ الماء علامۃ، اور لگا دی جائے گی پانی کے پہنچنے کی جگہ پر کوئی علامت کہ اتنا پانی ہے۔ ثم ينضح منها مثلا 10 ضلاع، پھر نکالا جائے کنویں سے مثال کے طور پر 10 ڈول، مثلا 10 نکال لیے۔ ثم تعاد القصبۃ، پھر لوٹایا جائے اس بانس کو، یعنی دوبارہ ڈالا جائے۔ فینظر، یہ آپ کی کتابوں میں تنظرا ہے جی، ہاں فتنظرا نہیں ہونا چاہیے، کتابت کی غلطی ہے، فینظرا بھائی، اور ہدایہ کے دیگر نسخوں میں ینظرا ہی ہے، یا ہے یہاں پر۔ فینظرا، پھر دیکھا جائے، کمین تقصا، کتنا وہ کم ہوا ہے۔ 10 ڈول میں نے ذکر کیا، 50 ڈول، انہوں نے کیا کہا 10 ڈول، بس مثال ذکر کر رہے کہ پھر دیکھا جائے گا کمین تقصا کہ وہ کتنا کم ہوا ہے۔ فینضح لکل قدر منها 10 ضلاع، تو نکالا جائے گا ہر اس مقدار کے لیے کنویں میں سے 10 ڈول، جتنا کم ہوا ہے۔ مثلا کتنا کم ہوا تھا؟ 1 فٹ، کتنے ڈول مثلا نکالے انہوں نے، کتنے ذکر کیے؟ 10 ڈول، تو 1 فٹ، تو اور کنواں کتنا ہے؟ 30 فٹ، تو ہر فٹ کے لیے اتنی ہی مقدار ڈولوں کی نکالتے جائیں، یہ بیان کریں۔ کہتے ہیں فینضح لکل قدر منها 10 ضلاع، پس نکالا جائے گا ہر اس مقدار کے لیے اس کنویں سے 10 ڈول۔ وہذان عن ابی یوسف وعن، جی، اور یہ دونوں طریقے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کیے گئے ہیں، ان کے نزدیک اس طرح کیا جائے گا۔ وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نضح 100 دلو الی 300، کہ 200 ڈول سے لے کر 300 ڈول تک نکال لیے جائیں گے بھائی۔ امام محمد رحمہ اللہ یہ نہیں فرماتے سارا پانی نکالا جائے گا، کتنے نکال لیے جائیں گے؟ 200 سے 300 ڈول تک نکال لیے جائیں گے۔ فَكَأَنَّهُ بَنَا قَوْلَهُ عَلَى مَا شَاهَدَ فِي بَلَدِهِ، تو گویا کہ امام محمد رحمہ اللہ نے بنیاد رکھی اپنے قول کی اس چیز پر جس کا انہوں نے مشاہدہ کیا تھا اپنے شہر میں۔ کس میں؟ اپنے شہر میں جس چیز کا مشاہدہ کیا تھا اس پر اپنے قول کی بنیاد رکھی۔ ان کے شہر میں وہ دریائے دجلہ کے کنارے تھا، اور دجلہ کے کنارے تو اس میں تقریباً کنووں کے اندر 200-300 ڈول پانی ہوتا تھا، اور یہ اچھی خاصی مقدار ہے پانی کی بھائی، کیونکہ دریا کے کنارے تھا بھائی۔ یہ تو میں نے ویسے آپ کو کہا کہ 30 فٹ پانی گہرا ہو گئی، سمجھ میں آیا بھائی؟ کنووں کے اندر ہر جگہ اس طرح پانی نہیں ہوتا، بعض علاقوں میں پانی زیادہ ہوتا ہے اور بعض علاقوں میں تو اتنا کم پانی ہوتا ہے کہ کنویں کے اندر بمشکل چند بالٹی پانی ہوتا ہے۔ بلکہ اگر سندھ کے صحرائی علاقے کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر کنویں جو وہ کھودتے ہیں انتہائی گہرے کنویں ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بمشکل سارے دن کے اندر شاید 2-3 یا 4 بالٹیاں پانی آتا ہوگا بھائی، اور وہ بھی کوئی چشمہ وغیرہ نیچے نہیں ہوتا، اسی کنویں کی دیواروں سے آہستہ آہستہ پانی رستا رہتا ہے اور کنویں کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے، کنویں کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ زیادہ پانی استعمال بھی نہیں کر سکتے، اگر زیادہ پانی نکال لیا، وہی 4-5 بالٹی یا جتنا تھا وہ تو پانی نکل آیا، اب اس کنویں کے اندر دوبارہ پانی آنے میں کئی گھنٹے لگیں گے بھائی، کئی گھنٹے لگیں گے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو امام محمد رحمہ اللہ چونکہ جس شہر میں تھے دریا کے کنارے تھا، دریائے دجلہ کے، اور وہاں پانی کثیر ہوتا تھا، تو 200 سے لے کر 300 ڈول تک پانی ہوتا تھا، اور وہ پانی نکال لیتے تھے تو 200-300 ڈول ہی سارا پانی ہوتا تھا، تو اسی پر بنیاد رکھی اور کیا فرمایا کتنے ڈول نکال لو؟ 200 سے لے کر 300 ڈول تک نکال لو، 200 وجوب کے طریقے پر اور 300 استحباب کے طریقے پر، تو 200 سے لے کر 300 ڈول نکال لیے جائیں تو کنواں پاک ہو جائے گا بھائی۔ اب یہ ضروری تو نہیں کہ ہر کنویں کے اندر
200 سے یا 300 ڈول ہی ہوں، بعض میں اس سے زیادہ بھی ہوگا، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے اس مشاہدے پر اپنے قول کی بنیاد رکھی اور کیا فرمایا 200 سے 300 ڈول نکال لیے جائیں اس کنویں میں سے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی الجامع الصغیر فی مثلہ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جامع صغیر کے اندر اس قسم کی محل میں وہ فرماتے ہیں ينضح حتی یغلبہم الماء، کہ نکالا جائے گا پانی یہاں تک کہ غالب آ جائے ان کو لوگوں پر الماء پانی، الماء غالب کیا آ جائے، الماء یہ فاعل ہے یغلب کا، حتی یغلبہم الماء یہاں تک کہ پانی ان پر غالب آ جائے، یعنی پانی ان کو تھکا دے۔ کیا مراد ہے پانی ان کو؟ امام صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب نے کوئی حد نہیں بیان کی کہ 200 سے 300 ڈول تک، بلکہ کیا فرماتے ہیں کہ پانی نکالتے رہو نکالتے رہو نکالتے رہو یہاں تک کہ پانی آپ کو خوب تھکا دے اور آپ اتنے تھک جائیں کہ اور نکالنے کی ہمت نہ رہے، بھائی تھک جائیں، پانی آپ پر غالب آ جائے اتنی مقدار۔ تو وہ فرماتے ہیں اس قسم کے مقام میں ينضح حتی یغلبہم الماء، نکالا جائے گا پانی یہاں تک کہ پانی ان پر غالب آ جائے، یعنی ان کو تھکا دے۔ وَلَمْ يُقَدِّرِ الْغَلَبَةَ بِشَيْءٍ، اور امام صاحب نے اندازہ نہیں لگایا غلبے کا بِشَيْءٍ کسی چیز کے ساتھ، کما ہوا دأبہ جیسے کہ ان کا معمول ہے، جیسے کہ ان کا طریقہ ہے۔ بھائی دأب ان کہتے ہیں معمول کو، بھائی عادت کو، جیسے کہ امام صاحب کی عادت ہے، ان کا معمول ہے کہ وہ اس قسم کے مواقع میں مبتلا بہی کی رائے کے سپرد کر دیتے ہیں، کوئی حد وغیرہ بیان نہیں فرماتے، جیسے گزشتہ مسئلوں میں بھی بیان ہوا کہ کنویں کے اندر اگر مینگنیاں گر جائیں تو امام صاحب کیا فرماتے تھے، کوئی حد نہیں بیان فرمائی، بلکہ کہا تھا یہ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے، اگر وہ ان کو کثیر سمجھتا ہے تو کثیر ہیں، اگر قلیل سمجھتا ہے تو قلیل ہیں۔ بھائی اور اسی طرح اور پیچھے کون سا مسئلہ گزرا تھا، قلیل اور کثیر ماں کس کو کہیں گے، امام صاحب نے کوئی حد بیان نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا تھا کہ مبتلا بہی کی رائے کے سپرد ہے، اگر وہ کسی ماں کو قلیل سمجھتا ہے کہ اس میں نجاست کا اثر دوسری طرف پہنچ گیا ہوگا تو معلوم ہوا وہ اس کی نظر میں قلیل ہے، اور اگر اس کے خیال میں نجاست کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچا تو پھر اس کے نزدیک معلوم ہوا یہ کیا ہے، ماء کثیر ہے۔ بھائی تو وہ مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی انہوں نے غلبے کا اندازہ کسی چیز کے ساتھ نہیں لگایا جیسے کہ ان کی عادت ہے۔ وقیل اور کہا گیا ہے یؤخذ بقول رجلین لہما بصارۃ فی امر الماء، کہ لیا جائے گا بقول رجلین دو ایسے آدمیوں کا قول، لہما بصارۃ فی امر الماء جن کو بصارت ہو پانی کے معاملے میں، یعنی جن کو پانی کے معاملات کا اندازہ ہو، کیا ہو، ہاں اس پانی کے معاملے کو وہ جو جاننے والے ہیں ان کے ایسے دو آدمیوں سے رائے لے لی جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی دیکھیے اب تک میں آپ کو بتلاتا آیا ہوں، نکرہ کے بعد فعل آئے تو وہ اس کے لیے کیا بنے گا، صفت بنے گا۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا، کیونکہ نکرہ آیا اس کے بعد فعل آیا، اور فعل کس کو چاہے گا، فاعل یا نائب فاعل، اور فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے مل کر جملہ بن جائے گا، اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو گویا نکرہ کے بعد نکرہ آ گیا، اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو وہ اس کے لیے کیا، وہ آپس میں کیا بنتے ہیں، موصوف صفت بنتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیے بھائی بقول رجلین، رجلین نکرہ آیا اور اس کے بعد لہما بصارتن فی امر الماء، تو یہ لہما بصارتن میں لہما خبر مقدم اور بصارتن ہے مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر کیا ہوا، جملہ اسمیہ ہوا، اور تو جملہ بن گیا، اور جملہ کس کے حکم میں ہے، نکرہ کے حکم میں، تو رجلین نکرہ تھا اس کے بعد نکرہ آیا تو یہ آپس میں کیا بنیں گے، موصوف صفت۔ تو ترجمہ کیسے کریں گے، موصوف سے پہلے کیا لفظ لیں گے، ایسا یا ایسی کا لفظ۔ دیکھیے یہاں اس طرح پھر ترجمہ ہوگا کہ یؤخذ بقول رجلین لہما بصارۃ فی امر الماء،
کہ لیا جائے گا دو ایسے آدمیوں کے قول کو کہ جن کو بصارت ہو پانی کے معاملے کی. وَهَذَا أَشْبَهُ بِالْفِقْهِ، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ فقہ کے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ شریعت بھی بہت سے مقامات پر دو عادل آدمیوں کے قول کا اعتبار کرتی ہے. جیسے گواہی بھی کس کی معتبر ہے؟ دو عادل آدمیوں کی گواہی بھائی. اسی طرح بھائی اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں ہے اور اس حالت میں تو شکار کرنا منع ہے، لیکن اگر کسی نے شکار کر لیا تو اس صورت میں اس پر جزا آئے گی اور اسے اس جیسا ہی ایک جانور اس پر آئے گا. تو اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ دو عادل آدمیوں سے کیا کیا جائے گا؟ رائے لے لی جائے گی، وہ قیمت وغیرہ اس کی لگائیں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو اس لیے یہ قول فقہ کے زیادہ مشابہ ہے. بھائی تو فقہ جو ہے، فقہ کس چیز کا نام ہے؟ بھائی قرآن و حدیث سے، قرآن حدیث وغیرہ دلائل شرعیہ سے احکام جاننے کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. ان سے احکام نکالنے اور جاننے کا نام فقہ ہے. تو یہ قول فقہ کے زیادہ مشابہ ہے، یعنی وہ معنی جو قرآن و حدیث وغیرہ سے معلوم ہوتے ہیں یہ قول اس کے زیادہ مشابہ ہے، کیونکہ وہاں پر بھی بہت سی چیزوں کے اندر دو عادل آدمیوں کا اعتبار کیا گیا، جیسے کہ اس قول کے اندر دو عادل آدمیوں کے قول کا اعتبار کیا جا رہا ہے. چلیے بس هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.